السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، مکاشفۃ القلوب باب 22 صفحہ 107 میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ربانی ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ، یعنی نہ ہی کسی بڑے بے حیائی کا ارتکاب کرو جیسا کہ زنا، اور نہ چھوٹی کا جیسا کہ غیر محرم کو چھونا وغیرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ فرمان الہی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ اثام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، یعنی چہرہ بدل کر بدصورت ہو جاتا ہے۔ آخرت میں خدا کی ناراضگی، سخت پرسش اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا، وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہے۔ مصابیح میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ فرمان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی، مگر لوطی اس سے محروم رہے گا، یعنی لواطت کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر سے باہر بیٹھے تھے کہ ایک حسین لڑکا امرد آتا ہوا نظر آیا۔ آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا فرمان نبوی ہے ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے، حرام۔ حضرت قاضی امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا 70 باکرہ خواتین کے ساتھ زنا کیا، اور جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیا اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ رونق التفاسیر میں کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں کی عادت بن گئی، جو بھی مسافر آتا وہ اس سے بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد سے روکا، اللہ کی طرف بلایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ اس آدمی کو آ کر لگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر مکہ میں بغرض تجارت آیا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا۔
मगर फरिश्तों ने ये कहकर रोक दिया कि ये अल्लाह का हरम है। चुनांच 40 दिन ये पत्थर हरम के बाहर ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहा, यहाँ तक कि वो शख्स तिजारत से फारिग होकर मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर निकला और वो पत्थर उसे जा लगा, जिससे वो हलाक हो गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहले खाना को लेकर बस्ती से निकल गए और फरमाया कोई मुड़ कर ना देखे। जब कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ तो उनकी बीवी ने आवाज़ें सुनकर पीछे देखा और कहा, हाय मेरी कौम, जिसकी पादाश में उसे ऐसे पत्थर लगा और वो हलाक हो गई। मुजाहिद कहते हैं कि जब सुबह करीब हुई तो हज़रत जिब्रील ने उन बस्तियों को परों पर उठा लिया और इतनी बुलंदी तक ले गए कि आसमान के फरिश्तों ने उनके कुत्तों को भौंकता और मुर्गों की बांगों को सुन लिया। उस वक्त ये बस्तियां उलट दी गईं। सबसे पहले उनके मकानात गिरे, फिर वो खुद औंधे मुंह जमीन पर आ रहे और उन पर पत्थर बरसाए गए। कहते हैं कि ये 5 शहर थे जिनमें सबसे बड़ा सुदूम का शहर था। इस गुनाह अजीम से अपने आप को बचाए रखना चाहिए। लिहाजा मौला से दुआ है, मौला तू कादिर मुतलक है, हमें इन गुनाह अजीम से बचा जिन गुनाहों से तू नाराज होता है। मौला अपने फजल से हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर आऊँगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी ग़ज़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाए। मौला हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।